ہوش آیا تو میں اپنی خواب گاہ میں تھا۔ مریسی اور سمانیہ پاس بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو سمانیہ نے فوراً ہی میری پشت سے تکیہ لگا دیا۔ تم لوگ کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، مریسی نے فوراً کہا۔ ہم دونوں بس محل میں گھومتے رہے۔ اتنا لمبا چوڑا محل ہے کہ کئی دن ہو گئے بھٹکتے ہوئے، مگر جو دروازہ کھولتے وہ کسی کمرے میں کھلتا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بھول بھولیوں میں پھنس گئے ہیں۔ بس کھانے پینے کی کمی نہیں تھی، ورنہ ہم بھوک سے مر جاتے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ تمہیں اپنی دنیا میں واپس نہیں جانا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل جانا ہے، اس نے بنا توقف جواب دیا۔ بھلا اپنی دنیا کو بھول سکتا ہوں؟ تم بہت بے مروت ہو، اتنے دن سے ہمارے ساتھ ہو، تمہیں ہم سے کوئی انسیت نہیں ہو؟ سمانیہ نے کہا۔ میرا یہاں دل نہیں لگتا، میں تمہاری دنیا کا نہیں ہوں، مریسی نے جواب دیا۔ تم لوگوں نے مجھے آج تک قبول نہیں کیا کیونکہ میں تمہاری دشمنی دنیا سے ہوں، اور مجھے تم لوگ پسند نہیں کیونکہ تم نے مجھے قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مریسی کی یہی خواہش ہے تو اپنی دنیا میں ضرور واپس جائے گا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ سمانیہ نے فوراً بحث ختم کر دی۔ اچانک مریسی اٹھا اور اس نے میرے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے فوراً پیر کھینچ لیے، مگر اس نے میرے پیر مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ دیوتاؤں نے صحیح کہا تھا کہ تم ہی مجھے اپنی دنیا میں بھیجو گے۔ اے ارزدائی، تم میرے دیوتا ہو۔ وہ بری طرح جذباتی ہو رہا تھا۔ اگر تم نے میرے پیر نہ چھوڑے تو میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا۔ مریسی نے گھبرا کے میرے پیر چھوڑ دیے۔ یہ ہوئی نہ بات، میں نے اطمینان سے کہا۔ تم مجھے کب واپس بھیجو گے یا میرے ساتھ چلو گے؟ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ مریسی نے سخت جذباتی ہو رہا تھا۔ سمانیہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، بلکہ جل پریشا میں سب سے میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ میں اپنی دنیا میں جا کر بتاؤں گا کہ اہل پریشا بہت نیک دل، بہت اچھے ہیں۔ وہ کہتے کہتے اچانک رونے لگا۔ اپنی دنیا میں واپسی کے خیال نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے۔ اس قدر پریشان نہ ہو، اشتہار دیوی نے کہا ہے کہ وہ سب انتظام کر دے گی۔ میں نے کہا، اشتہار دیوی؟ مریسی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ سمانیہ نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا تم اس سے ملے تھے؟ تم نے اس کو قریب سے دیکھا؟ کہیں تمہاری آنکھیں اس کے حسن کی گرمی سے پگھل تو نہیں گئی؟ تمہارے حواس سلامت رہے۔ دیوتا تک اس کو دیکھ کے پلک جھپکنا بھول جاتے ہیں۔ کیا تم نے اسے آنکھ بھر کے دیکھا تھا؟ حواس باختہ مریسی ان گنت سوالوں کا پیالہ میری سماعت میں اڈیل دیا۔ میں نے اس کے خاموش ہونے کا انتظار کیا، پھر بولا، تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ اس کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا، پھر میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کیا دیوی ویسی ہے جیسے تخت پر دکھائی دی تھی؟ سمانیہ نے پوچھا۔ وہ تو اس کا دھندلا سا عکس تھا، اس کی تصویر کشی لفظوں میں ممکن نہیں۔ وہ بس دیکھی جا سکتی ہے، ہر آنکھ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی۔ سچ کہا، سمانیہ نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ تم لوگ مجھ تک کیسے پہنچے؟ میں نے پوچھا۔ ہم نے ایک دروازہ کھولا تو بیرونی نشست گاہ دکھائی دی، سامنے ہی آپ کی خانقاہ تھی۔ آپ گہری نیند میں تھے، ہم آپ کے جاگنے کے انتظار میں تھے۔ اسی وقت ایک خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک لبادہ تھا جو اس نے مریسی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ مریسی نے جھپٹ کے اس کے ہاتھ سے لبادہ لے لیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ میرے سفر کی نشانی ہے، مریسی چلایا۔ دیوتاؤں کا کرم ہو گیا، اس نے تیزی سے لبادہ اوڑھ لیا جو اس کے سر سے پاؤں تک آ گیا، بلکہ یوں لگنے لگا جیسے وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ لبادہ بالکل ایک باریک سے تھا، اس میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مریسی، تم مجھے ہمیشہ یاد رہو گے، میں نے کہا۔ میرے دیوتا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، تم بات کے پکے ہو۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا تو سرگوشی میں بولا، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری واپسی کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ دیوی جو تم سے مانگے دے دینا، کیونکہ اس کے بغیر تم جا نہیں سکتی۔ یہ دیوتاؤں کا فیصلہ ہے۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے بونچکا ہو کے پوچھا۔ بہت جلد سامنے آ جائے گا، اس نے سرگوشی میں ہی جواب دیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر خادمہ سے بولا، میں مریسی کی روانگی کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی بہتر۔ خادمہ نے ہمارے سامنے کا پردہ کھسکا کر دروازہ کھول دیا۔ اچانک تیز ہوا کا ایک جھکڑ سا آیا، مریسی نے ہماری طرف دیکھا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ وہ جھکڑ بگولی کی طرح مریسی کو اپنی طرف کھینچ لے گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اس کی جاتے ہی جیسے آسمان سیاہ ہو گیا اور باہر گہری تاریکی چھا گئی۔ خادمہ نے دروازہ بند کر کے پردہ کھینچ دیا، پھر ادب سے بولی، کھانا تیار ہے، تشریف لے چلیے۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ہم طعام گاہ میں داخل ہوتے ہوئے تو ایک دم میرا پیر لڑکھڑا گیا اور میں گرتے گرتے بچا۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے مجھے بری طرح چکر آ گیا۔ میں نے سارا
کے لیے ثمانیہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ بھی پوری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے اس سیڑھی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے سنبھل کے ادھر ادھر دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ میں اپنے محل میں تھا، سامنے وہی مخصوص عام گاہ تھی جہاں کئی بار کھانا کھا چکے تھے۔ میرے بادشاہ عقب سے آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے راول کھڑا تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے مجھے تعظیم دی اور بولا، ہم آپ کے منتظر تھے، بادشاہ آ گئے ہمارے۔ راضیہ کی آواز آئی، اسی کی آواز میں خوشی کی چہکار تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ آپ ثمانیہ کو لے آئیں گے۔ ہاں، یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے جواب دیا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ میں اندر سے مطمئن تھا، اشتہار دیوی نے مریسی کو واپس بھیجنے کا وعدہ پورا کر دیا تھا اور اب کسی پر میری واپسی کا حکم بھی دے سکتی تھی، لیکن کیسے؟ اور پھر نشانی کا معاملہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ آخر وہ مجھ سے کیا نشانی لینا چاہتی تھی؟ میری واپسی کے چند دن کے بعد ایک روز راضیہ نے مجھ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی تخت نشینی اور تاج پوشی کے بعد ایک رسم کی ادائیگی باقی ہے، ہمیں دیوتاؤں کے حضور حاضری دینی ہے۔ اچھا، میں نے جواب دیا، کب اور کہاں؟ جتنی جلدی ممکن ہو ہمیں وہاں جانا چاہیے، اس سے تمام دنیاؤں میں اطلاع ہو جاتی ہے اور ہمیں مزید استحکام حاصل ہوتا ہے، راضیہ نے کہا۔ اچھا، مجھے اچانک ایک خیال آیا تو میں نے پوچھا، کیا معمر اعظم ہمارے ہم سفر ہوں گے؟ یہ آپ کی ثوابدید پر منحصر ہے، راضی نے جواب دیا۔ معمر اعظم مادر مہربان کے ہمراہ 2 مرتبہ دیوتاؤں کے حضور گئے تھے اور انہیں محبت کے باہی قیام کرنا پڑا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہوگا، میں نے کہا۔ ساتھ ہی مجھے ایک خیال سوچ گیا۔ میں نے پوچھا، ثمانیہ کہاں ہے؟ وہ اپنے معمول کی خدمات سر انجام دے رہی ہے، راضیہ نے بتایا۔ ثمانیہ کا خاص خیال رکھا جائے، اس کو کسی بھی معاملے میں پریشان نہ کیا جائے۔ جی ایسا ہی ہوا ہے، ثمانیہ خود بھی خاموشی سے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ معمر اعظم کو مطلع کرو کہ ہمیں دیوتاؤں نے طلب کیا ہے، وہ چاہے تو ساتھ چل سکتے ہیں۔ جی بہتر، راضی نے سر جھکا کے مجھے تعظیم دی اور باہر نکل گئی۔ ہم سفید گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہم نے ایک چھوٹے محبت میں معمر اعظم کو چھوڑا، اس سے آگے اس کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ گھوڑے کسی پرندے کی طرح پرواز کر رہے تھے۔ ہم نے نیچے دیکھا جہاں ایک بہت بڑی جھیل تھی جس میں کنول کے بڑے بڑے پھول کھلے تھے۔ یہ جھیل دیوتاؤں کے قدموں میں جا رہی تھی، جہاں پریشا کو پانی یہیں سے ملتا تھا، راضیہ نے کہا۔ تمام دنیاؤں میں جو پانی جل پریشا کو حاصل ہے وہ کسی اور دنیا کو میسر نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پریشا کو خطرات کا سامنا رہا ہے۔ اسماریہ والوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ کیا میں اسماریہ والوں سے مل سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ کس لیے؟ راضیہ نے مسکرا کے پوچھا۔ بقول تمہارے، میرے والد کا تعلق اسماریہ سے ہے، اس اعتبار سے وہ میرا ددیال ٹھہرا۔ آپ تو لاجواب کر دیتے ہیں، راضیہ نے مسکرا کے کہا۔ کیا ہمیں اب کسی جنگ کا خطرہ درپیش ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، راضیہ نے جواب دیا۔ تمام دنیاؤں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ جل پریشا کا شہزادہ واپس آ چکا ہے، جو اس کا حقیقی قانونی وارث ہے۔ ایسی صورت میں دوسری دنیا کا کوئی حکمران حملے کی جرات نہیں کر سکتا، یا پھر ایسا کہو کہ کسی وجہ سے ہماری مملکت خانہ جنگی کا شکار ہو جائے، ظلم و زیادتی بڑھ جائے، بادشاہ ناکارہ ہو جائے، تب دیوتا انتظار کرتے ہیں کہ خود اسی مملکت میں سے کوئی اہل ثابت ہو، مگر اس کا تعلق شاہی خاندان سے ہو۔ بصورت دیگر دیوتا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور نظام کی ناکامی کا نتیجہ حکمران کی موت، انارکی یا پھر دوسروں کی غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ یعنی دیوتا غیر جانبدار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ موقع دیتے ہیں کہ کون خود کو بہتر ثابت کرتا ہے، راضی نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہم ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گئے تھے جہاں فضاؤں میں تخت معلق تھے۔ ذرا دیر میں جیسے ٹھنڈی ہوا چلی، ہمارے سامنے معلق تخت ذرا سا ہلے، یوں لگا جیسے کوئی ان پر آ کر بیٹھا ہے۔ پھر ایک بھاری گونجدار آواز آئی، میں دیوتاؤں کا خادم جل پریشا کے بادشاہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے سر جھکا کے احترام کا اظہار کیا تو اسی آواز نے دیوتاؤں کا پیغام دیا، ہم چاہتے ہیں کہ شاہی خاندان آگے بڑھے۔ ہم نے آج ہی کے لیے دیوی اشتہار کو طلب کیا ہے۔ دفتن دیوی اشتہار ایک تخت پر ظاہر ہوگی۔ اے بادشاہ، تم دیوی اشتہار کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اچانک اشتہار دیوی کے تخت میرے پاس آ کر ٹھہر سکا۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ دیوی بہت خوش لیکن خاموش تھی، مسرت اس کے آنگ آنگ سے پھوٹ پڑ رہی تھی۔ دیوتاؤں کا فیصلہ ہے کہ بادشاہ کی شادی دیوی اشتہار سے ہو، تاکہ جل پریشا کے لیے بادشاہت کے مسائل نہ پیدا ہوں۔
کیونکہ شاہی خاندان میں اب کوئی ایسا باقی نہیں ہے جس کا بطن شاہی امانت کے حصول کا متحمل ہو، اسی لیے دیوی کو اس کا امین مقرر کیا جاتا ہے۔ دونوں آج ہی یہاں شب زفاف گزاریں گے۔ اس کے ساتھ 2 چمکتے ہوئے سفید موتیوں کے ہار ہمارے گلوں میں نمودار ہو گئے۔ فضا میں ایک تشت نمودار ہوا جس پر بھرے پیالوں میں کوئی مشروب تھا۔ ہمیں وہ پینے کا حکم دیا گیا۔ ہم نے وہ مشروب پی لیا۔ دیوتاؤں کا سایہ تمہارے سروں، تمہاری سلطنت پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ ترجمان نے کہا اور ہمیں یوں لگا جیسے ہمارا تخت اچانک نیچے اتر گیا ہو۔ اچانک چمکتا ہوا دن رات میں بدل گیا۔ چاروں طرف چاندنی چٹک رہی تھی۔ فضا پھولوں کی خوشبو سے معطر تھی۔ بالآخر تم مجھے مل گئے، دیوی اشتیاق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ پھر کیا ہوا، کیونکہ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب ہوش آیا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سارا بدن تھکن سے چور ہو۔ میرا منہ خشک تھا اور حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر مجھ سے اٹھا نہ گیا۔ کوئی ہے؟ میں نے آواز دی۔ میری آواز بے حد کمزور تھی، جیسے میں مہینوں کا فاقہ زدہ شخص ہوں۔ میں کہاں تھا؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ پھر یوں لگا جیسے کوئی مدھم سا سایہ مجھ پر چھا گیا ہو۔ ابھی سے تھک گئے، کسی نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ میں جیسے نیم خوابگی کے عالم میں تھا۔ اتنی جلدی تو ہار نہیں مانتے۔ اس مرتبہ آواز سرگوشی سے بلند تھی۔ میں نے اپنا منو وزنی سر بمشکل اٹھا کر دائیں بائیں گھمایا، مگر سرگوشی کرنے والا کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب ایسی بھی کیا ہے بے اعتنائی؟ اس مرتبہ آواز میں ہلکی سی کھنک تھی۔ میرا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے، میں نے بمشکل کہا۔ میرا حلق سوکھا ہوا اور زبان خشک لکڑی ہو رہی تھی۔ اچھا، پریشان نہ ہو۔ وہی نرم آواز ہے، ساتھ ہی یوں لگا جیسے کسی نے میرے ہونٹوں سے گلاس لگا دیا ہو۔ پانی نے میرے تپتے دکھتے سر کو تقویت دی تو میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ طلال میاں، ہمیں بھول گئے کیا؟ آواز میں گویا ہلکی سی شکایت تھی۔ قادری بھائی، میں نے بے ساختہ کہا۔ یہ تمام حسیات گویا یکدم بیدار ہو گئے۔ اچھا، ہم یاد ہیں تمہیں؟ ہاں، میں نے سر ہلایا۔ بھلا آپ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، لیکن شاید آپ مجھے بھول گئے اپنی دعا میں۔ ہم کیوں دعا کریں تمہارے لیے؟ کیا تم کو اس پر بھروسہ نہیں جس کے بھروسے پہ مجھ سے دعا کا کہہ رہے ہو؟ ان کے انداز میں شفیق استاد جیسی سرزنش تھی۔ آپ سے دعا کے لیے کہنے کو دل مچل گیا، میں نے بے اختیار سسک کے کہا۔ اچھا؟ ان کی آواز میں تعجب در آیا۔ ہم سے دعا کا کہنے کو تو دل مچل گیا، مگر دعا پوری کرنے والے سے قربت کا احساس نہیں جاتا۔ ان کے بے ساختہ جواب نے میرے وجود کو سرتاپا شرمندگی سے بھر دیا۔ مجھے معاف کر دیں، یہ بھول، یہ تقصیر مجھ سے کیسے سرزد ہو گئی، اس لیے میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا، مگر وہ دکھائی نہیں دیے۔ تو کیا میں وہموں کا شکار ہو رہا تھا؟ مالخولیہ میں مبتلا ہو رہا تھا؟ قادری بھائی، میں نے چلا کے کہا اور بیٹھتے بیٹھتے لاتیں چلائیں۔ اچانک کوئی چیز میرے پیروں سے ٹکرائی، پھر لٹکتی ہوئی دور چلی گئی۔ میں نے ملگجی روشنی میں دیکھا وہ گلاس تھا۔ میں نے اس کو الٹا کر کے ہاتھ پر مارا تو پانی کے چند قطرے میری ہتھیلی پر گرے۔ تو کیا سچ مجھ قادری بھائی آئے تھے؟ میں نے سوچا۔ میں وہموں کا شکار نہیں تھا، ورنہ اس خالی کمرے میں گلاس کہاں سے ہوتا؟ یا اللہ! بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پھر تو جیسے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا اور میں اس میں ڈوب گیا۔ یا اللہ! اے بے کرام وقت کے خالق، ہزاروں عالموں کے مالک، اے قادر مطلق، مجھ پر رحم کر دے۔ میں وقت کے جس طلسم میں پھنس گیا ہوں، مجھے اس سے نجات عطا کر دے۔ میں تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، تو مجھے میرے پیاروں میں لوٹا دے۔ یا احسن الخالقین! میں وہیں اوندا ہو گیا۔ میرا ماتھا زمین پر ٹکا ہوا تھا، ناک فرش پر خاک آلود تھی، بدن لرز رہا تھا اور روئی روئی سے بارگاہ الہی میں فریاد بلند تھی۔ میرے مالک، میرے اللہ، مجھ پر میری اوقات سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، مجھے کسی عصیاں سے آلودہ نہ کر، مجھے گناہ کبیرہ سے دور رکھ۔ یا رب عظیم، تجھ سے بہتر دلوں کا حال کوئی نہیں جانتا۔ یہ میری آزمائش ہے، مجھے اس سے نکال۔ میری کوئی خطا اس حال کا سبب ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میرے کسی لفظ کی گرفت ہے تو میرے کریم، میرا غفور الرحیم مجھے معاف کر دے۔ میں تیرا گناہ گار، خطا کار، معمولی تنگ کے ذرے جیسا بندہ ہوں۔ تیری معافی مجھے کامیاب کر دے گی۔ تو میرا خالق ہے، مجھ پر رحم کر دے۔ میرے غفور الرحیم، میرے غفور الرحیم۔
نہ جانے کب تک میں سجدہ ریز اسی کیفیت میں گم رہا۔ پھر میں نے دیکھا میں محبت میں مقدس نیلگوں پتھر نصب کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ دیوار پر جڑا بڑا مقدس نیلگوں پتھر اپنی جگہ سے ذرا سا ہٹا اور میرے نصب کیے ہوئے نیلگوں پتھر کو تڑپ کر اپنی آغوش میں لے لیا اور ایک زبردست چکر کھا کر ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تاریکی پھیل گئی۔ کوئی مجھے کچھ کہہ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون تھا۔ شاید معمر اعظم تھا یا شاید اشتہار دیوی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنی دنیا میں جانے دو گی۔ یہ کمزوری تو مجھے مار دے گی۔ میں نے نکاہت سے کہا تم نہیں مرو گے۔ تم نے اپنی نشانی مجھے دے دی ہے اور میری نشانی تمہارے پاس رہے گی۔ اس نے مسکرا کے کہا میں نے کون سی نشانی دی ہے تمہیں؟ صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے جو تمہارے بدن میں پوشیدہ تھی وہ امانت مجھے واپس مل گئی ہے۔ جل پریشا کو وارث مل گیا ہے۔ تم باپ بننے والے ہو۔ اس کی آواز میں بے پناہ خوشی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے میری دنیا میں بھیج دو۔ میں یہاں مرنا نہیں چاہتا۔ اب زیادہ نہ بولو، تمہاری طاقت بحال ہو جائے گی۔ یہ لو، یہ مشروب پی لو، اس نے پیار سے کہا اور گرم سیال سے بھرا ہو پیالہ میرے منہ سے لگا دیا۔ میں نے بے انتہا نکاہت کے دوران وہ مشروب پیا اور تکیے پر سر ڈال کے لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک بات بتاؤ، اشتہار دیوی نے مجھ پر بھرپور نگاہ ڈالتی ہوئے کہا تم میرے دیوانے کیوں نہیں ہوئے جبکہ تم نے دیکھا ہے کہ میرے عشق میں لوگ خود کو ریزہ ریزہ جلاتے ہیں۔ تم نہیں سمجھو گی۔ میں نے جواب دیا یہ جذبات کا معاملہ ہے اور دیوتاؤں کے جذبات نہیں ہوتے۔ تم بتانا نہیں چاہتے۔ اس کی نگاہیں شکوہ تنان تھیں۔ برتن خالی ہو تب ہی بھرا جا سکتا ہے، لیکن جس کا سرمایہ دل لٹ چکا ہو اس کے پاس دوسری بار لٹنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تم دیوی ہو، حسن و دلکشی، رعنائی و زیبائی کا حرف آخر، لیکن دیوی ہونے کے باوجود تم میرے لیے دوسری ہو۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں شاید دیوی سے میرا آخری مکالمہ تھا۔ تب میں ہوش و حواس کے درمیان جھول رہا تھا، لیکن میرا شعور بے ہوشی میں جاتے جاتے بھی عروہ کے نام کی گردان کر رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو امی میرے سرانے بیٹھی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ یکدم زور سے بولی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے کو ہوش آ گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں اور حیرت سے امی کو دیکھا جو اب میری پیشانی چوم رہی تھی۔ میری حسیات ابھی پوری طرح ہوشیار نہیں ہوئی تھی۔ مشروب کی تلخی ابھی تک منہ میں باقی تھی اور حلق جیسے کڑواہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ پانی، میں نے بمشکل کہا تو پاس کھڑی طوبا نے جلدی سے پانی کا گلاس میرے منہ سے لگا دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ تم اتنے دن سے کہاں غائب تھے؟ ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے تو تھانے میں تمہاری گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی۔ کل رات ہی پولیس نے تمہیں کماڑی کے ایک فٹ پاتھ پر بے ہوش پایا۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے تمہیں پہچان کر گھر پہنچا دیا۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ کہاں تھے تم اتنے دن سے؟ امی نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ طوبا بولی امی بھائی کی آواز تو بحال ہونے دیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں ہوں۔ کیا یہ میری دنیا ہے؟ کیا دیوی اشتہار نے اپنا وعدہ پورا کر دیا یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ طوبا نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ذرا اس کا بدن تو دیکھو کیسا کالا پڑا ہوا ہے، جیسے کولوں کی کان میں رہا ہو۔ کپڑے کالے، بدن کالا۔ امی جذبات سے نکل آئی تو ان کی روایتی ممتا پھوٹ پڑی۔ ان کی بڑبڑاہٹ میں غصہ تھا اور غصے میں ممتا بھری تشویش۔ میرے ماتھے پر رکھے ان کے ہاتھوں میں محبت بھری حرارت مجھے یقین دلا رہی تھی کہ میں گھر آ گیا ہوں۔ میں نے سر اٹھا کے اپنا آپ دیکھا۔ میرے جسم پر شانہ سنہری رو پہلی لباس کی بجائے وہی کپڑے تھے جو آخری وقت میں کماڑی جاتے ہوئے میں نے پہنے ہوئے تھے، جو اب میلے کچیلے ہو گئے تھے۔ ایک اطمینان بھری سانس میرے منہ سے نکلی اور میں نے طمانیہ سے آنکھیں موند لیں۔ میں یخنی لاتی ہوں، طوبا بولی۔ تم آرام کرو، میں جلدی سے شکرانے کے نفل پڑھوں۔ امی یہ کہہ کر اٹھ گئیں، پھر میری طرف رخ کر کے بولی آج سے بیرونی دروازے کی چابی میرے پاس رہے گی اور تم بغیر میرے پوچھے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالو گے۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے ان کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے یہ رضامندی کا اظہار کیا۔ امی باہر چلی گئیں تو میں نے جلتی زیر جامہ ٹٹول کے کپڑے میں لپٹا ہوا پتھر کھولا۔ اس میں مقدس نیلگوں پتھر موجود نہیں تھا، صرف سیاہ موتی تھا۔ بے اختیار میرا ہاتھ اپنے گلے کی طرف گیا جس میں دیوتاؤں کی طرف سے سفید موتیوں کی مالا ڈالی گئی تھی، لیکن مالا بھی موجود نہیں تھی۔ اچانک باہر سے طوبا کی آوازیں جی طلال بھائی کو ہوش آ گیا ہے، میں یخنی لے کر ان کے کمرے میں جا رہی ہوں، آپ بھی وہیں آ جائیے۔ میں نے جلدی سے موتی کو مٹھی میں بیچ لیا۔ ذرا دیر میں طوبا یخنی کا پیالہ لے آئی اور محبت سے پلاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں سے میرا دھیان ہٹانے لگی۔ پھر مجھے نہا کر کپڑے بدلنے کا کہہ کر ٹرے رکھنے چلی گئی تو میں نے غسل خانے کا رخ کیا۔
میلے کچیلے کپڑے اتار کے میں نے ایک طرف ٹانگے اور شاور پورا کھول دیا۔ پانی مجھے بھگونے لگا۔ میں نے ہتھیلی کھولی اور شاور کے آگے کر دی۔ پانی پوری طرح میری ہتھیلی پر گرنے لگا۔ میں پانی کے نیچے کھڑا تھا اور پانی کے قطرے مجھ پر گر رہے ہیں اور میرے بدن سے بہتے ہوئے کونے میں بنی ہوئی نالی میں جا رہے تھے۔ لیکن پھر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے سر جھٹکا تو پانی کے قطرے بالوں کے لہرانے سے چاروں طرف بکھر گئے۔ میں نے ہتھیلی میں پانی بھرا اور اس کو غور سے دیکھا، پھر اپنے بدن کو دیکھا۔ میں پانی میں بھیگ رہا تھا، لیکن پانی مسلسل مجھ پر گرنے کے باوجود مجھے گیلا نہیں کر رہا تھا۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ میں یکبارگی گھبرا کر باہر نکل آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پانی نے اپنی خاصیت کیسے بدل لی؟ پانی کا کام تو تر کرنا ہے، لیکن یہ کیسا پانی ہے جو مجھے گیلا نہیں کر رہا تھا؟ نہانے کا بس ایک احساس تھا۔ میں پریشان ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر تیزی سے میں نارمل زندگی کی طرف بڑھتا گیا۔ مجھے ایک بین الاقوامی فرم میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ امی نے میری شادی کا شور مچا دیا اور جب میری پسند پوچھی تو میں نے عروہ کا نام لے دیا۔ بارات میں یونیورسٹی کے سارے دوست تھے، شائنہ، محمود، شبیر، حسین، اسجد۔ نکاح کے بعد جب سب مبارک سلامت کے شور میں ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو چھوارے دے مار رہے تھے، تب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے نجم گل کھڑا تھا۔ نجم گل! میں نے حیرت سے چلا پڑا۔ تم نے نہیں بلایا تو کیا ہوا، ہم خود آ گئے، وہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ خود ہی آ گئے۔ اور تم بھی آ گئے؟ اس نے مسکرا کے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے لگا جیسے وہ میری آنکھیں نہیں، جھیل ہو، گہرے سمندر ہو۔ عروہ کو کچھ یاد نہیں ہے۔ پھر تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے بوکھلا کے کہا۔ اسی وقت محمود اسے دیکھ کر چلایا، ارے نجم گل، ادھر آؤ، تمہاری کلاس لیتا ہوں، بھلا کتنے عرصے کے بعد دکھائی دیے۔ اور نجم گل ہنستا ہوا اس کے پاس چل دیا۔ یوں ہنستے مسکراتے شادی کی تقریبات مکمل ہو گئی۔ یہ تمہاری پیٹھ پر نشان کیسے ہیں؟ کیا تم جل گئی تھی؟ میں نے عروہ کی پشت پر پڑے عجیب سے نشان دیکھے۔ وہ ایک مرتبہ سکن ڈیزیز ہو گئی تھی، یہ اس کے نشانات ہیں، اس نے گھبرا کے کہا اور مجھے فوراً گوری بابا یاد آ گیا جس نے عروہ کو کولوں پر جلایا تھا۔ واقعی نجم گل نے صحیح کہا تھا، عروہ کو کچھ یاد نہیں تھا۔ آج حسن کے ہاں ہماری دعوت تھی۔ جانے سے پہلے امی نے مجھے بتایا حسن کی والدہ نے طوبہ کا رشتہ مانگا ہے۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ میں نے قادری بھائی سے بھی پوچھا تھا، امی بے حد خوش تھی۔ بھلا آپ کے اور ابو کے فیصلے پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس طوبہ سے پوچھ لیں، اس کا چہرہ جواب دے چکا ہے۔ امی ہنسنے لگی۔ حسن کے ہاں قادری بھائی بھی آ گئے، وہ میری شادی میں نہیں آ سکے تھے۔ میں نے موقع پا کے ان سے کہا، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ضرور، جب چاہے آ جاؤ، اطمینان سے باتیں کریں گے۔ وہ مسکرا کے بولے، تبھی حسن کہنے لگا، سنا ہے کہ رنگ و روشنی انسانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ بالکل، قادری بھائی نے جواب دیا، رنگ جس طرح مزاج پر اثر ڈالتے ہیں، اسی طرح صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت پیچیدہ ہے۔ اب روشنی ہی کو سمجھو تو سورج یا جوہری بجلی کا، ان میں پیدا ہونے والے نیوکلیئر پروسیس کے دوران نیوٹرانوں بنتے ہیں، ان پر مادے سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا، اس لیے آسانی سے مادے کے اندر سے گزر جاتے ہیں۔ کائنات کے مختلف سورجوں سے زمین کے ایک مربع سینٹی میٹر پر ہر سیکنڈ میں 65 ارب نیوٹران ٹکراتے ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر خلط ملط نہیں ہوتے، اس لیے مادے سے آر پار گزر جاتے ہیں، ہمارے بدن سے گزر جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ لاکھوں سال میں کسی بدن میں ایک ذرہ برابر کم ہو جائے اور منتقل ہوتا ہے اور اپنی اصلی گھر جانے کی راہ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اسی جستجو میں وہ قدرت کے 18,000 عالموں میں کسی عالم کا مشاہدہ کر لے، مگر یہ سب کو کہاں میسر، اور جنہیں میسر ہوں انہوں نے بھلا کہاں بتانا ہے؟ قادری بھائی میری طرف دیکھے مسکرانے لگے۔ اور وہ لوگ جو جادو ٹونے سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ کائنات میں خیر و شر کی قوتیں مسلسل نبض آزما رہتی ہیں، قدرت کے بھیدوں کو ہم نہیں پا سکتے۔ قضاء و قدر کے احکامات کیسے اور کس طرح آتے ہیں، کیسے مرتب ہوتے ہیں، کیسے نافذ ہوتے ہیں، یہ اللہ البصیر ہی جانتا ہے۔ کون کس بیس میں ہے، کون کہاں سے تعلق رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو آج تک یہ سراغ نہ لگا سکے کہ آب زمزم کہاں سے آتا ہے اور کس طرح دوران حج 20-25 لاکھ افراد اور پھر پورے سال دنیا بھر آئے ہوئے زائرین کی پیاس بجھاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کنواں 1444 سال سے لاکھوں افراد کی پیاس کیسے بجھا رہا ہے، اور پانی
کہاں سے آ رہا ہے؟ علامہ سیوطی کی روایت ہے کہ 18,000 عالم ہیں اور دوسرے روایت میں 80,000 عالم ہیں۔ ان سب میں رب عظیم کی مخلوقات رہتی ہیں۔ وہ کیا ہیں، کیسی ہیں؟ دوران حج اگر کبھی نظر کھل جائے تو اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، باقی تو بس کوئی روایات کہہ کے ٹال دیتا ہے، کوئی جنات، کوئی بھوت پریت۔ ہمیں تو بس یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ احسان الخالقین ہے اور ہر قسم کی تخلیق پر قادر ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہیں۔ عجیب تھے قادری بھائی، باتوں ہی باتوں میں کیا کیا بتا گئے۔ گھر کے سامنے والا بڑا پلاٹ فروخت ہو رہا تھا، ابو نے اسے خرید کر اس پر 4 فلیٹ بنا دیے اور ان میں کرایہ دار آ گئے۔ میں تو اپنے دفتری کاموں میں الجھا رہتا تھا، کرایہ داروں سے معاملات طے کرنا ابو ہی کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا تھا جو تقریباً 3 برس کا ہو گیا تھا اور پورے گھر میں دوڑتا پھرتا تھا۔ امی ہر وقت دروازہ بند رکھتی تھیں کہ کہیں اوپر چھت کی طرف نہ چلا جائے۔ اس دن میں گلی میں کھڑا ٹھیلے والے سے آم لے رہا تھا کہ اچانک عروہ گیٹ پر آ کر چلائی، طلال اوپر دیکھیے۔ میں نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ننھا وشال کھڑکی سے جھانکنے کی دھن میں آدھے سے زیادہ نیچے لٹک رہا تھا۔ بابا بابا، وہ بولا۔ میں آموں کا تھیلا چھوڑ کر اوپر کی طرف دوڑا اور آندھی طوفان کی طرح چھت پر پہنچا۔ ابھی میں اس کو پکڑنے ہی والا تھا کہ وہ نیچے کی طرف الٹ گیا۔ وشال! میرے حلق سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میں نے 30ویں منزل سے جھانک کے دیکھا تو وہ ایک 12-13 سالہ بچے کی گود میں تھا۔ عروہ اس کے پاس کھڑی تھی اور وشال اس لڑکے سے بری طرح چمٹا ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا نیچے پہنچا، اس کو گود میں لیا۔ وشال بڑا مطمئن تھا۔ تب میں نے اس بچے کو غور سے دیکھا۔ بچہ مضبوط کاٹھی کا تھا، نیکر بنیان میں اس کا سانولا بدن جیسے چمک سا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنا چوڑا مضبوط ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، طلال صاحب، ہم پچھلے ہی ہفتے یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ میرا نام مرسل دین ہے اور یہ میرا بیٹا ہے سامر۔ اسی وقت اندر سے ایک عورت نکلی، یہ میری بیگم ہے ہانیہ۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ اور مرسل سمانیہ اور راول کی مکمل شباہت لیے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا ساول اپنے ماں باپ کی۔ وہ بڑے پیار سے وشال دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو کیا تاریخ خود کو ایک بار پھر دہرائے گی؟ میں نے گھبرا کر سوچا اور اس رات بڑے عرصے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا۔ کوئی عورت ایک بچے سے کہہ رہی تھی، وہ دیکھو جہاں ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، اس کو زمین کہتے ہیں، وہاں ہمارے ایک قریبی رشتہ دار رہتے ہیں جو تم سے بہت پیار کرتے ہوں گے۔ طلال کیا ہوا؟ عروہ نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ کیوں، کیا ہوا؟ آپ نیند میں میرا بیٹا کہہ رہے تھے۔ وشال تو آپ کے پاس ہی سو رہا ہے۔ بھئی کمال محبت ہے، بیٹا بغل میں لیٹا ہے اور آپ اس کو خواب میں پکارے جا رہے ہیں۔ وہ میرے برابر میں لیٹتے ہوئے بولی۔ میں خاموشی سے اس کو دیکھ کے رہ گیا۔ پھر دوسرے دن پتہ نہیں کیوں وہ سیاہ موتی میں نے وشال کے گلے میں ڈال دیا تھا۔